مجھے کہتا ہے جب تقلید واجب ہے، تقلید کرنا گناہ ہے، تو امام صاحب کسی کے مقلد نہیں، وہ گناہ گار نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا 2 مسئلے تو بتا، یہ تیسرا تجھے خود سمجھ آ جائے گا۔ مجھے کہتا ہے جی وہ کیا؟ میں نے کہا انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا؟ یہ کون شخص تھا ان سے ٹکرایا تھا بھائی، جس سے انہوں نے گفتگو کی ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کس کی تقلید کی؟ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کس کی تقلید کی۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مثال کس سے لے جا کے دیا انہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کو کسی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی جب تقلید واجب کہہ رہے ہو، جب تقلید واجب ہے تو امام صاحب پر واجب کیوں نہیں بھائی؟ اب اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں کہ جیسے کلمہ پڑھنا واجب ہے، اب کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ اچھا یہ بات ہم اس پر لوٹیں گے امام حنیفہ رحمہ اللہ پر، لیکن سب سے پہلے یہ خلاصہ ہو جائے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کتنی ساری احادیث میں بے شمار حدیث، جیسے میں ابھی ایک روایت کا حوالہ دے دوں، میں جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2484، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں اگر زید بھائی ہو تو دکھا بھی سکتے ہیں اس روایت کو، کہ اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، لمبی روایت ہے، اس کا آخری لائن دکھائیے جس میں ہے کہ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو شہادت، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ صحیح بخاری میں بہت ہی واضح طور پر ہے۔ اور باقاعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ کلمات دیکھنا چاہیں تو پتہ نہیں کیسے انہوں نے کہہ دیا، انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا۔ دیکھیے خطبہ حاجہ، جو جمعہ کے دن خطبہ جو حاجہ ہے، اس کے جو کلمات صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اسی میں سے ایک یہ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا، مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو اللہ اور خود کو رسول نہیں جانا؟ بھئی کلمہ پڑھنے کا مطلب ایک عہد ہے نا، ایک اقرار ہے، ایک شپت ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مانیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے۔ اس بات کا اقرار کیا اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رسول نہیں تسلیم کیا، رسول نہیں مانا؟ جب اللہ نے بنایا تو کیا آپ نے نہیں مانا، آپ نے انکار کر دیا معاذ اللہ؟ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ نہیں پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں نہیں ضرورت تھی؟ بلکہ کلمے کا جو پہلا پارٹ ہے توحید لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی دعوت کے لیے اور اس کو منوانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے کتنی ساری مصیبتیں آپ نے سے، اور آپ نے ایک سانس میں کہہ دیا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب ہم لوٹتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف۔ یہ صاحب نے ایک تو یہ اس چیز کو بنیاد بنایا جو بے سر پیر کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ نہیں پڑھا، پھر اس کو بنیاد بنا کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تقلید سب پر واجب ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید واجب ہے لیکن خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر واجب نہیں۔ یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ مثال تو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا کہ اللہ کے رسول نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واجب تھا کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور خود کو رسول مانے، یہ آپ پر بھی ضروری تھا اور آپ نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ اور اب جب یہ بنیادی باطل ہے ان کی، تو پھر امام حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے جو اعتراض ہے وہ اب بھی باقی ہے کہ آخر انہوں نے کسی کی تقلید کیوں نہیں کی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، نماز دیکھیے، سب سے اقرار شہادتین کے بعد سب سے اہم چیز کیا؟ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیا خود نماز نہیں پڑھا؟ یہ تو ہو گیا نا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے اس پہ عمل نہیں کرتے؟ تو اگر یہ تقلید واجب ہے جو ہے ائمہ کی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بھی تقلید واجب ہونی چاہیے۔ اور کم سے کم دیکھیے
آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجتہد ہیں اس لیے ان کو تقلید کی ضرورت نہیں، یہ کہا جا سکتا تھا، لیکن انہوں پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا کہ انہوں نے ایک الگ ہی انداز سے بیوقوف بنانے کی کوشش. اگر کوئی یہ کہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد تھے اس لیے انہیں تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مجتہد بن کر پیدا ہوئے تھے؟ مجتہد کب ہوئے وہ؟ کیا وہ بچپن ہی سے مجتہد تھے؟ کیا انہوں نے علم حاصل نہیں کیا؟ کیا ان کے سامنے ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ جب انہیں سیکھنے کی ضرورت تھی؟ کیا ان کے اساتذہ نہیں تھے؟ آپ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے سیکھا، جبکہ ثابت ہی نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ سے ملاقات ہوئی، جبکہ بے سر پیر کی بات ہے. تو جب ان کا ابتدائی وقت تھا، طلب علم کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ درجے اجتہاد پر فائز نہیں ہوئے، تو اس زمانے میں انہوں نے کس کی تقلید کی؟ یہ سوال بنتا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب ہوں چاہے یہ صاحب ہیں، ان لوگوں پر یہ لازم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس کی تقلید کرتے تھے. مجتہد بن گئے، چلو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہو مجتہد بن گئے، تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن پیدا تو نہیں ہوئے تھے نا، مجتہد بن گئے تو پیدا نہیں ہوئے تھے. تو شروع میں انہوں نے کس کی تقلید کی، یہ سوال ہے، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے بات گھما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. ایک تو امام صاحب کو لے جا کے کس سے ملایا؟ اللہ کے رسول سے. یعنی آپ جو خصوصیات رسول کی ہے وہ آپ ایک امتی کو دے رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. یعنی آپ اختصاص کی بات ہو رہی، مثال کہاں دے رہے ہیں کہ کچھ خاص، جیسے ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی کا ٹائٹل نہیں دیں گے، باقی ساری چیزیں دے دیں. ہاں، یعنی اللہ کے نبی کے بعد کوئی بندہ کھڑا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصوصیات کا دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، میں شریعت سازی کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اس طرح کا اگر کوئی بندہ کھڑا ہو اور کہے میں نبی نہیں ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خصوصیات اپنے اندر مانے، اس کی دعوت دے، تو حقیقت میں وہ نبوت کا دعوے دار ہے، گرچہ وہ یہ نہ کہے. تو جو خصوصیات نبی کی ہیں اس طرح کی خصوصیات بتانا امام صاحب کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام صاحب کوئی نبی بنا رہے ہیں، یہ واضح کر دوں، میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کوئی نبی بنا رہے ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ خصوصیات میں امام صاحب کو اس طرح سے ممتاز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض معاملات میں ممتاز تھے. حالانکہ یہ مثال بیٹھتی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات تھیں جو دوسرے کے اندر نہیں ہے، لیکن کسی امتی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان کے اندر یہ خصوصیات ہیں بالکل نبی کی طرح سے، کہ نبی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح سے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. بہرحال میں واضح کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور خطبہ حاجہ میں پڑھتے تھے، اور بہت ساری احادیث میں ہے، اس لیے وہ بنیاد ہی غلط ہے. اور پھر ایک لائن میں دوہرا دوں کہ مجتہد بن کے پیدا نہیں ہوئے تھے، مجتہد بننے سے پہلے انہوں نے کس کی تقلید کی، یہ سوال کھڑا رہے گا، یہ سوال باقی رہے گا، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے کسی کا بھی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے وہ خود نبی ہے، کیوں کلمہ پڑھے؟ میں نے کہا باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا نہ پڑھے گناہ ہوگا. باجماعت کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس کا معنی باجماعت ہے. میں نے کہا تم باجماعت پڑھتے ہو، تمہارا مولوی بے جماعت پڑھتا ہے. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وہ تو کسی امام کے پیچھے نہیں ہے. کہتا ہے وہ تو خود امام ہے نا، کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا؟ میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. انسان کو نبی کا کلمہ، یہ انہوں نے جماعت کی مثال دے دیا کہ بھئی امام کہاں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے. بھئی امام کیوں نہیں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے؟ امام پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے مقتدی ہیں، پورا مل کے جو ہے جماعت ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ دو لوگ بھی جو ہے جماعت سے ہوتے ہیں. جب دو لوگ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی صرف دو ہی لوگ ہوتے ہیں تو بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں نا. تو اب کیا کہیں کہ وہ ایک امام ہے اور دوسرا مقتدی ہے، دونوں اکیلے اکیلے ہیں، جماعتی نہیں ہے، اس کو آپ جماعت ماننے سے انکار کر دیں گے. یعنی صرف دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، ایک امام اور ایک مقتدی ہو، تو ان دو لوگوں کا ایک ساتھ نماز پڑھنا، اس کو کہا جائے گا نا کہ جماعت سے نماز پڑھنا. یا ان حضرت کی نظر میں یہ لوگ جماعت سے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں جو دو لوگ ہیں؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک صحابی آئے، ان کی نماز ابھی نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ کوئی کھڑے ہو کے ان پہ صدقہ کرے، یعنی ان کے ساتھ میں نماز پڑھے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پھر دونوں صحابہ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کو جماعت کہا گیا، دونوں کو جماعت کہا گیا، جبکہ وہ ایک امام تھے اور ایک مقتدی تھے. تو بہرحال یہ کہنا کہ وہ امام جماعت سے نماز نہیں پڑھتا غلط بات ہے. امام مقتدی سب مل کے پوری جماعت ہوتی ہے. آگے میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے، لیکن خود نبی چونکہ خود نبی ہے وہ کسی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ باجماعت کا معنی امام کے پیچھے کھڑے ہو. بس ایک بات یہ کہنے کہ نبی خود نبی ہیں، وہ کلمہ کیوں پڑھیں؟ بھائی نبی اللہ کے رسول نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی گئی ذمہ داری کو لیا نا، قبول کیا اس کو. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے منکر ہیں؟ بھائی جیسے اللہ کے رسول اپنے آپ کو نبی مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں، ان دونوں میں تو مشترک بات ہے نا.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں. ہم کلمہ پڑھے تو ہم اللہ کے رسول کو نبی کہہ رہے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو خود کو نبی مانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا, جیسے تقلید کی اعتراض ہوا تھا تقلید پر کہ بھئی تقلید امام حنیفہ رحمہ اللہ کس کی تقلید کر رہے, تو یہ مثال یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ خود نبی ہے. کیوں نہیں ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ پڑھا, اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, پھر اپنے آپ کو رسول مانا ہے, پھر قرآن کی شکل میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور حدیث کی شکل میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے, ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم پکڑا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. نبی اور رسول کا معنی ہی یہی ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے پہنچانے والا. آگے بڑھتے ہیں. با جماعت کا معنی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز. امام کسی کے پیچھے کیوں کھڑا ہو, وہ تو خود امام ہے بھائی. تقلید تو وہ کرے جو مجتہد نہ ہو. امام ولیفہ پھر یہ بات پتہ نہیں کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے, پھر وہی بات لانے جماعت والی کہ امام کیوں جماعت سے, امام اگر مقتدیوں کو امامت کرا ہے تو خود جماعت میں شامل ہے بھائی. یہ جماعت ایسا نہیں کہ امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کو جماعت کہتے ہیں, جماعت میں وہ بھی انکلوڈ ہے, امام مقتدی سب مل کے ایک جماعت ہوتی ہے. آگے نہ ہو. امام ولیفہ تقلید نہیں کرتے کیونکہ وہ خود امام ہے. مجھے کہتے ہیں امام تو اور بھی ہیں, مالک, شافعی, احمد, ان کی تقلید نہیں کرتے. آپ انہی کی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا شہر میں مسجدیں اور بھی ہیں تو اور جگہ جمعہ نہیں پڑھتا, یہاں کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں وہ مسجد چھوٹی ہے, یہ مسجد بڑی ہے. میں نے کہا وہ امام چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑا ہے. دیکھیے اب لوگ کیسا شور مچا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کتنی بڑی بات کہہ دیا. دلیل کیا ہے کہ اس علاقے کی مسجد میں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ مسجد بڑی ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے کہ جو مسجد بڑی ہوگی اسی میں نماز پڑھی جائے گی؟ کسی کے علاقے کی مسجد چھوٹی ہے اور دور کی مسجد بڑی ہے, تو یہ کون سی دلیل ہے؟ یعنی خود یہ بندہ اس پہ عمل کرے گا؟ اگر کسی ایسے ایریا میں شفٹ ہو جائے, یہ پتہ نہیں صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے, اس کے ایریا میں رہنے والے لوگ ویریفائی کریں گے, لیکن کیا واقعی اس کے علاقے میں سب سے بڑی مسجد ہے اور مسجدوں میں کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ تو یہ کوئی وجہ ہے کہ اور مساجد میں نماز اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ چھوٹی ہے, اس مسجد میں نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ بڑی ہے؟ بھائی جس کے ایریا میں چھوٹی نماز ہے وہ تو وہیں پڑھے گا نا. تو یہ جو ہے بالکل بے تکی بے بنیاد دلیل ہے. رہی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہنا ہے کہ سب سے بڑے امام ہیں. سب سے بڑے کس اعتبار سے بھائی؟ عمر کے لحاظ سے کہیں, زمانے کے حساب سے تو ٹھیک ہے, لیکن علم کے لحاظ سے, قرآن و حدیث کی معرفت کے لحاظ سے تو بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ دینا کہ وہ بہت بڑے امام تھے. وہ بہت بڑے امام تھے, لیکن سب کے یعنی امام شور, امام مالک, امام شافعی, سب کے سامنے سب کو ایک طرف کھڑا کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ سب سے بڑے امام ہے, یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ مقلدین میں سے چاروں کے چاروں اپنے امام کے امام اعظم بولتے ہیں, یعنی جو احناف ہو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے امام اعظم بولتے ہیں, اور جو شافعی امام شافعی رحمہ اللہ کے امام اعظم بولتے ہیں. اور یہ بھی تو دیکھیں, اگر یہ تمام علماء کو ایک طرف رکھیں, کیا معاذ اللہ یہ مانیں گے کہ صحابہ کرام, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی بڑے امام ہیں؟ اگر واقعی بڑا مان کے تقلید کرنی ہے تو اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون ہے؟ ان سے کون بڑا بتائیے آپ کو. اگر بڑے ہونے کی وجہ سے تقلید کرنا ہے تو پھر تقلید ہونی چاہیے تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا اس موقع پہ ان کے ایک بہانہ ہے, یہ بہت چوچلے بازی کرتے ہیں لوگ مقلدین. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ مدون نہیں ہے, ان کے فتاوی مدون نہیں ہے. یا ہم جب کہتے ہیں نا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے, کہتے ہیں ان کے فتاوی مدون نہیں. ٹھیک ہے, کسی زمانے میں تھا, اکٹھا نہیں ہے. کسی زمانے میں تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوی بھی مدون نہیں تھے, کسی زمانے میں تو امام صاحب کے بھی تو فتاوی ایک جگہ نہیں تھے نا. تو آج کے دور میں تو بڑے بڑے صحابہ کرام کے سارے فتاوی ایک ساتھ جمع کر دیے گئے بھائی, آثار صحابہ جمع کر دیے گئے, کتابیں کر. اب یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے فتاوی مدون نہیں, اب مدون ہو چکے ہیں, اب یکجا کر دیے گئے ہیں. جتنے بھی مفتیان صحابہ تھے, فتویٰ دینے والے صحابہ تھے, آج ان سارے فتاووں کو اکٹھا کر دیا گیا. اس لیے آج تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان صحابہ کرام کے فتاوی ریکارڈ میں نہیں ہے. تو اگر بڑا کی وجہ سے تقلید آپ کو کرنی ہے تو آپ کو خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنی چاہیے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنی چاہیے, خلفائے اربعہ, یہ بھی چاروں خلیفہ, وہاں بھی 4 کی گنتی ہے, ان چاروں میں سے کم کم کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں. لیکن آپ نے صحابہ کرام کیوں چھوڑ دیا؟ آپ مثال دیتے ہو کہ بڑی مسجد ہے اس لیے ہم یہاں نماز پڑھتا ہے, تو جو سب سے بڑے عالم صحابہ ہیں آپ ان کی تقلید کرو نا, ان کی تقلید آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو بہرحال یہ بہت ہی بیتکی مثال ہے کہ جو سب سے بڑی مسجد ہے اس میں نماز پڑھی جائے گی, کسی کے ایریا میں سب سے چھوٹی مسجد ہے وہاں نماز نہیں پڑے گا. اور تقلید کا بھی مسئلہ دیکھیے, اگر یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ ایک آدمی جاہل ہے, اس کو کچھ نہیں پتا ہے, ہاں, تو وہ کہاں سے علم سے کبھی کبھی کہتے ہیں. اگر تھوڑی دیر مان لو یہ دلیل ان کی, تو بتائیے کہ اگر ایک آدمی کسی ایسی ایریا میں رہ رہا ہے, ایسے علاقے میں رہ رہا ہے جہاں کوئی چھوٹا عالم ہے, ہاں, تو کیا کہیں گے کہ وہ اس کی تقلید نہیں کر سکتا؟ یعنی وہ ڈھونڈے پوری دنیا میں سب سے بڑا کون ہے,
اس کی جو ہے جا کے آپ تقلید کریں گے. اور پھر یہ کس نے لاک کر دیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پہلے کوئی بڑا نہیں اور بعد میں کوئی بڑا نہیں؟ یہ کس نے کہاں سے وہی آ گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد ان سے بڑا عالم کوئی نہیں پیدا ہوا؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں. بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ چاروں ائمہ کا علم ایک طرف رکھ دیں, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا علم ایک طرف رکھ دیں. سمجھ میں آ رہا؟ اگر آپ کو تقلید کرنی ہے ان سے پہلے جائیں تو ہم کہیں گے آپ صحابہ کرام کی تقلید کیجیے, وہ ان سے بڑے تھے. اور اگر بعد کی بات کریں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتے ہیں بلکہ چاروں ائمہ کا علم ایک طرف رکھتے ہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف ایک طرف رکھتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا علم چاروں اماموں پر بھاری ہے. آگے مجھے کہتے ہیں سائیں آپ دلیل نہیں دیتے, مثال دیتے ہو. میں نے کہا مولوی لا پھر دلیل دیں گے تو جیسے جاہل کو مثال دیں گے. تر سے ہماری مثال قابو نہیں آ رہی تو دلیل کیسے قابو کرے گا تو؟ کوئی تر سے ہماری مثال نہیں سنبھالی جا رہی نا تو دلیل کیسے سنبھال لے گا؟ اس لیے علماء کو قائل کرتے ہیں دلیل سے اور عوام کو قائل کرتے ہیں مثال. میں اس پر مثال دینے لگا تھا. یہ حضرت کہتے ہیں کہ بھئی دلیل نہیں دوں گا, ساری مثالیں دیا ہیں کہ علماء آئیں گے تب دلیل دیں گے. بھئی یہ آن لائن دنیا ہے, مائک لے کے بیٹھے ہیں, سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ آپ کی بات صرف جو ہے جاہل لوگ سنیں گے, علماء نہیں سنیں گے؟ اور ابھی بھی آپ پتہ نہیں کا کیا اسٹیٹس ہے, زندہ ہیں کہ کیا ہے واللہ عالم. بہرحال اگر زندہ ہے, آپ کو شوق ہے تو آپ بات کیجیے, آئیے اسٹریم میں, آپ یہی ساری مطلب دلیلیں لے کر آئیے. اگر آپ مثالیں دے رہے ہیں تو آپ آ جائیے, دلیلیں لے کر آ جائیے, آپ سے بات ہو جاتی ہے. کہ آپ جو یہ سوال ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تقلید کیوں نہیں کیا, تو کس کے مقلد ہیں, اسی کو آپ آئیے یہاں پہ ثابت کر دیجیے, اسٹریم میں ثابت کر دیجیے. اصل میں دلیل ہے ہی نہیں ان کے پاس, کوئی دلیل نہیں. یہ بہانہ ہے نا, یہ بہانہ ہے کہ چونکہ ایک عامی آدمی ہے اس لیے ہم اس کو دلیل نہیں دے رہے ہیں, مثالیں دے رہے ہیں. اور اگر کوئی عالم آ جائے گا تو ہم اس کو دلیل دیں گے. عالم کے سامنے بھی دلیل نہیں دیا انہوں نے. کیا کبھی علماء کے ساتھ یہ نہیں بیٹھے, کبھی ان کا کوئی سابقہ نہیں پڑا, بلکہ انہوں نے تو کئی جگہ مناظرے بھی کیے نا. حضرت تو مناظرے میں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی تو کم سے کم پیش کرتے. تو پوری لائف میں کبھی تو موڑ آئے ہوگا, ہمیشہ زندگی بھر آپ جاہلوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. پوری زندگی میں کبھی کسی عالم سے سامنا نہیں ہوا آپ کا کہ زندگی بھر آپ جو ہے جاہلوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اور یہ کیا بات ہوتی ہے, جب آدمی دلائل دیتا ہے نا اس کے بعد جب دلیل ہوتے ہیں تو عوامی دلیل بھی دے دیتا ہے, عوامی لیول کی, اور پھر جو اصل دلیل وہ بھی رکھتا ہے. لیکن اصل دلیل چھپا کے اسی پہ اکتفا کر لینا, یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ اور جو آدمی جو سوال کر رہا ہے, جو سائل ہے, وہ آپ سے مثالوں کی دنیا میں تھوڑی سوال کر رہا ہے کہ آپ مثالوں سے دلیل دو. آدمی تو یہ سوال کر رہا ہے نا کہ بھائی آخر انہوں نے تقلید کسی کی کیوں نہیں کی؟ اگر یہ چیز واجب ہے تو اس وجوب سے وہ جو ہے ساقط کیسے ہوگے؟ تو اس طرح کی دلیلیں جو ہے مثالوں سے نہیں ہوتی ہیں, آپ کو اصل دلائل آپ کو پیش کرنا چاہیے. اور جب آپ نے یہ اعتراف کر لیا کہ جو ہے کوئی عالم ملے گا تب دلیل دیں گے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں. اگر ہے تو ابھی بھی موقع ہے, آپ اس کو پیش کیجیے. آگے جی شیخ, ہو گئی ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفیظ اللہ.